وہ گورنمنٹ کے محکمے کا افیسر تھا۔ اس کا تبادلہ لاہور سے کراچی ہوا۔ بذریعہ ریل گاڑی اس کو کراچی جانا تھا، چنانچہ وہ اسٹیشن پہنچا اور ٹکٹ خرید لی۔ گاڑی جس لائن پہ کھڑی تھی اس کو وہاں پہنچنا تھا۔ اس نے سامان اٹھانے کے لیے کلی کو بلایا اور کہا، بھائی میرا سامان گاڑی کو پہنچا دو۔ کلی نے سامان اٹھایا اور صاحب کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چونکہ وقت بے حد کم تھا اس لیے صاحب تیزی سے پلیٹ فارم کی طرف چل رہا تھا۔ پیچھے سے کلی بھی سامان اٹھا کر بھاگا۔ وہ آدمی تیز تیز چل کر پلیٹ فارم پر بوگی کے دروازے پر جلدی پہنچ گیا، لیکن بھیڑ چونکہ زیادہ تھی اس لیے کلی سامان سمیت بھیڑ میں ہی پھنس گیا۔ صاحب بار بار راستے کو دیکھ رہے تھے لیکن کلی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اتنے میں گارڈ نے وسل دی اور ٹرین چلنی شروع ہوئی۔ صاحب اس پہ چڑھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ پیچھے اس کا سامان رہ جاتا تھا۔ بالآخر اس کو ٹرین چھوڑنی ہی پڑی۔ گاڑی سے رہ جانے کی وجہ سے صاحب کو بہت افسوس ہوا کہ میرا پروگرام سارا مس ہو گیا۔ گاڑی دور جاتی رہی اور مسافر ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے عزیزوں کو رخصت کرنے لگے۔ جب پلیٹ فارم سے لوگوں کا رش کم ہوا تو سامنے سے کلی پسینے سے شرابور سامان اٹھائے ہوئے صاحب کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ کلی قریب آیا تو اس کے چہرے پہ افسوس اور شرمندگی کے واضح آثار موجود تھے۔ صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے وقت پہ پہنچنے کی بہت کوشش کی لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں وقت پر نہیں پہنچ سکا۔ صاحب غصہ تو بہت تھے لیکن سوچا گاڑی تو ویسے بھی مس ہو گئی ہے، اب اگر میں اس کلی کا قتل بھی کر دوں تو بھی گاڑی نے آنا تو ہے نہیں، لہذا غصہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ کو ایسے منظور تھا تو ایسے ہی ہونا تھا، اس کی مرضی کو کون ٹال سکتا ہے؟ چلو میں آج نہ صحیح کل چلا جاؤں گا، صاحب نے پیار سے مسکرا کر جواب دیا۔ جیسے ہی کلی نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر بشاعت آئی اور سامان اٹھا کر کہا، لائیں میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں، یہاں قریب ہی ریسٹ ہاؤس ہے وہاں لیے چلتا ہوں۔ کلی نے ریسٹ ہاؤس میں صاحب کا سامان رکھا اور باہر نکل آیا۔ کلی کو چونکہ علم تھا کہ صاحب نے کل پھر اسی اسٹیشن سے جانا ہے، لہذا وہ تمام رات اسٹیشن پر ہی رہا۔ اگلے دن صاحب مقررہ وقت سے پہلے ہی اسٹیشن پہنچا۔ سامنے ہی وہی کلی کھڑا تھا۔ اس نے بھاگ کر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا جیسے کہ دونوں بہت قریبی عزیز ہوں اور سامان اٹھا کر کہا، صاحب آپ کی ایڈوانس بکنگ میں کر چکا ہوں، چلے آئیں۔ کلی نے سامان سر پہ رکھا، دونوں پلیٹ فارم کی طرف جانے لگے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر صاحب نے بٹوے سے پیسے نکال کر کلی کو ادا کرنے چاہے تو کلی نے لینے سے انکار کر دیا۔ نہیں صاحب میں پیسے نہیں لوں گا کیونکہ میری ہی غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی ہے۔ صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ ٹرین کا کرایہ کم سے کم ادا کر دے لیکن کلی کسی صورت نہ مانا۔ کلی نے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ مجھے پیسے نہ دیں گے تو میں زیادہ خوش ہوں گا۔ کلی نے اس کو گاڑی میں بٹھا دیا، پاس بیٹھا، گپ شپ لگائی اور پھر باہر آ کر کھڑکی کھولی اور صاحب سے کھڑا وہیں باتیں کرنے لگا۔ کلی اس کو احسان مندانہ نظروں سے بار بار دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں گاڑی سٹارٹ ہوئی تو وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ چل کر صاحب سے باتیں کرنے لگا۔ ٹرین کی رفتار تیز ہوئی تو وہ اپنی جگہ کھڑا ہو کر الوداعی انداز میں ہاتھ لہرا لہرا کر صاحب کو رخصت کر رہا تھا۔ صاحب نے کھڑکی سے ہاتھ ہلا کر اس کو الوداع کا جواب دیا۔ اس کو محسوس ہوا کہ اس محبت مان اور چاہت سے تو کسی اپنے نے بھی اس کو رخصت نہیں کیا۔ ٹرین چلی گئی تو کلی نے سوچا کہ صبح کا ناشتہ نہیں کیا، ناشتہ ہی کر لوں میں۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں کئی نوٹ نکل آئے۔ گننے پہ پتہ چلا کہ یہ تو پورے 3000 روپے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو کر صاحب کو دعا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ صاحب نے اس کو محسوس کیے بنا ہی 3000 روپے اس کی جیب میں ڈال دیے تھے۔ 20 سال بعد صاحب نے اپنی ڈائری نکالی اور اس میں لکھا، اس کلی کی وجہ سے لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج 20 سال گزر جانے کے بعد بھی میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے۔ مجھے ٹرین لیٹ ہونے کا غم و افسوس نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ ایک محبت بھرا انسان میں اسٹیشن پہ چھوڑ آیا۔ یہ بندہ گالیاں دے کر بھی اپنے غصے کا اظہار کر سکتا تھا اور کلی سن کر چلا جاتا، لیکن صاحب نے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ کلی نے احسان مانا اور اس نے لیٹ ہونے کی وجہ سے سامان واپس اٹھا کر ریسٹ ہاؤس بھی چھوڑا اور صبح اس کا ایڈوانس ٹکٹ بھی لیا اور واپس سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا، دعائیں بھی دیں اور محبت سے رخصت بھی کیا۔
جی ہاں، جب انسان دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے تو ان غلطیوں کی تکلیف یاد نہیں ہوتی، لیکن معاف کرنے کا مزہ زندگی بھر انسان کو محسوس رہتا ہے۔